سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذل للہ عز وجل، یہ سب سے آسان نسخہ ہے رب العالمین کے دروازے تک پہنچنے کا، سب سے شارٹ کٹ راستہ ہے پروردگار عالم کے بحر رحمت تک پہنچ جانے کا، وہ یہ ہے کہ بندہ رب العالمین کے حضور عاجزی اختیار کرے، ذلت و انکساری اختیار کرے۔ فرماتے ہیں کہ ذل للہ عز وجل، اللہ رب العالمین کے حضور عاجزی کو اختیار کر۔ ولا تعد لنفسک عملا، اور اپنے نفس کے لیے کوئی عمل شمار مت کر، یعنی زندگی بھر جتنے نیک کام تو نے کیے ہیں، یہ اس گمان میں مت رہے کہ میں نے یہ نیک کام کیا، میں نے یہ اچھا کام کیا، میں نے یہ کارنامہ کر دیا، میں نے ایسا کر دیا، میں نے ویسا کر دیا۔ لا تعد لنفسک عملا، اپنے نفس کے لیے کسی عمل کو شمار مت کر، کسی ایک عمل کو بھی اپنا عمل مت جان، اس کا اعتبار مت کر، اس پر بھروسہ مت کر، اس پر یقین مت کر۔ مکاشفۃ القلوب میں حجت الاسلام سیدنا امام غزالی قدس اللہ تعالیٰ سے روح العزیز فرماتے ہیں، ایک دور میں ایک زاہد تھے، ایسے زاہد تھے ان کی مقبولیت کے آثار دنیا میں اس طور پہ ظاہر ہوتے تھے کہ اگر وہ دھوپ میں تشریف لے جاتے تو ایک ابر کا ٹکڑا آ کر ان پر سایہ کرتا، ان کو چھتری لے کے جانا نہیں پڑتا۔ مقبولیت کے محبوبیت کے آثار دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں بعض اولیاء کے الگ الگ انداز میں، تو ان کی مقبولیت کے آثار اس طرح ظاہر ہوتے تھے کہ جہاں وہ تشریف لے جاتے اگر دھوپ تیز ہوتی تو ابر کا سایہ آ کر ان پر ٹکڑا کرتا۔ ایک مرتبہ وہ زاہد کسی مقام سے تشریف لے جا رہے تھے، ابر کا سایہ ان پر، ابر کا ٹکڑا ان پر سایہ کیے ہوئے تھا، اور جب وہ حضرت تشریف لے جا رہے تھے تو وہیں کہیں راستے میں کوئی گناہگار، کوئی شرابی کبابی گناہگار بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں، اگرچہ کہ وہ گناہگار تھا، اگرچہ کہ وہ نافرمان تھا، اگرچہ کہ اس کی زندگی صحیح راستے پر نہیں تھی، مگر اللہ کے نیک بندے آ رہے ہیں، ایک عابد ہیں، ایک زاہد ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، یہ سمجھ کر ان سے ملنے کے لیے، ان سے قریب ہونے کے لیے وہ شخص اٹھ کر قریب آنے لگا۔ جب وہ گناہگار شخص اس عابد کے قریب آیا تو عابد نے نہایت حقیر نظروں سے اس کو دیکھا، حقارت بھری نظروں سے اس کو دیکھا۔ نہ صرف یہ کہ دیکھا بلکہ ایک بہت بڑا جملہ اپنی زبان سے کہا، انہوں نے کہا کہ اے خدا کے نافرمان، دور ہو جا، تو گناہگار نافرمان ہے، تو دور ہو جا یہاں سے، تو دیکھ نہیں رہا ہے کہ رب العالمین کی رحمت کا سایہ ابر کی شکل میں میرے سر پہ ہے، تیرے جیسا نافرمان اگر قریب ہوا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس رحمت سے میں محروم نہ کر دیا جاؤں۔ اس طرح کہہ کر انہوں نے دل شکنی کی، وہ بیچارہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹ گیا، نہایت شرمندہ ہوا، خوب تڑپ تڑپ کر بلک بلک کر رونے لگا۔ اب اس کی دل شکنی ہو گئی تھی، گناہگار تھا، نافرمان تھا، خود بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے ہی تو اس کو بھی پیدا کیا تھا، اور آیا تھا تو کیا کرنے آیا تھا؟ کیا کچھ عمل نامے میں سے کچھ نیکیوں کو کیا نکال لینے کے لیے آیا تھا؟ کس نیت سے آیا تھا؟ وہ چاہ رہا تھا کہ اللہ والے ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، ان کی نظر پڑ جائے گی تو کچھ میرا بھی بھلا ہو جائے گا، شاید وہ دعا کی 2 کلمات ان کی زبان پر جاری ہو جائیں تو شاید میرے لیے کچھ خیر ہو جائے گی، یہ سمجھ کے وہ آ رہا تھا۔ لیکن اس زاہد نے، اس عارف نے حقارت بھرا جملہ کہہ کر اس نافرمان، اس گناہگار شخص کو ذلیل و رسوا کر کے اپنے قریب آنے سے منع کر کے پھٹکار دیا، تو وہ بیچارہ گیا، اس کی دل شکنی ہو گئی۔ عزیزان محترم، وہ عابد زاہد جو بھی تھے، جو بھی سوچ رہے تھے، لیکن اس بندے گناہگار کا خالق بھی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، آخر اس کو پیدا کرنے والا بھی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جب اس کی دل شکنی ہوئی، جب اس کا دل ٹوٹ گیا تو رب العالمین کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوئی، اور عابد نے جو حقارت بھرا جملہ کہا تو رب العالمین کی شان بے نیازی کو، شان سمدیت کو جوش آیا، تکبر رب العالمین کی بارگاہ میں سخت ناپسند ہوا۔ چنانچہ امام غزالی فرماتے ہیں، مکاشفۃ القلوب میں حکایت، امام غزالی فرماتے ہیں اسی وقت کیا ہوا کہ وہ ابر کا وہ ٹکڑا جو عابد کے سر پر، زاہد کے سر پر سایہ کیا ہوا تھا، عابد و زاہد کے سر پر سے سایہ ہٹا، اور شرابی گناہگار جو تھا وہ توبہ کر لیا تھا، اب اتنی دیر میں اس نے توبہ کر لی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ اس کی ایسی بری گد بن رہی ہے، کتے کی طرح اس کو دھتکارا جا رہا ہے، اس کا دل ٹوٹ کے چکنا چور ہو گیا، اور دل ہی دل میں شاید اس نے توبہ کر لی۔ عزیزان محترم، نتیجہ کیا نکلا؟ ادھر سے عابد و زاہد کے سر سے ابر کا ٹکڑا ہٹا، اور وہ بندے نافرمان جو اب تک نافرمان تھا، اب توبہ کر چکا تھا، اس کے سر پر ابر کا ٹکڑا آیا، اس پر سایہ کرنے لگا، اور عابد کے سر سے سایہ ہٹ گیا، اور آواز آئی، ہاتف غیبی آئی، ندا آئی، دونوں نے سنا، آواز آئی کہ اے گناہگار بندے، تو نے اپنے گناہوں پر جس شرمندگی کے ساتھ تڑپ کر رویا ہے، جس طرح تو آج بلک بلک کر ہمارے حضور عاجزی کا نظرانہ لے کے آیا ہے، جس طرح تیرا دل اس عابد و زاہد کے تکبر بھرے جملوں سے جو تیری دل شکنی ہوئی ہے، اس کے بدلے میں ہم تیرے تمام سابقہ گناہ معاف کرتے ہیں، جا آج سے تو ہماری بارگاہ کا مقبول ہے۔ اب یہ ابر تیرے سر پہ سایہ کرے گا، جتنے گناہ تو نے کیے تھے ہم نے معاف کر دیے، ہم غفور ہیں، رحیم ہیں، ہماری مرضی کی بات، ہم جس کو چاہیں معاف فرمانے والے ہیں۔ اس عابد نے جو تکبر بھرا جملہ کہہ کر تیرا دل توڑا ہے، تیرے دل کے جگر کے جو ٹکڑے پاش پاش کیے ہیں، اس کا انداز ہم کو پسند نہیں آیا، آج ہم نے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، آج کی بات سے تو ہماری بارگاہ کا مقبول ہے، اب یہ ابر تیرے سر پہ سایہ کرے گا۔ اور اس عابد کو آواز آئی کہ تو نے اگر نیک عمل کیا تھا ہماری توفیق سے تو ہمارا شکر گزار ہوتا، توفیق ملنے پر، بجائے اس کے تو نے کیا کیا؟
اپنی انا کو درمیان میں لایا, اس کو اپنا کام سمجھا, بجائے ہماری توفیق کا شکر ادا کرنے کے تو نے اس کو اپنا عمل سمجھ کر تکبر کی راہ اختیار کی. جا اب نئے سرے سے عبادت شروع کر, اب تک جتنی عبادتیں تو نے کی تھی تیرے اس تکبر کی وجہ سے تیری پوری عبادتوں کو میں نے اکاؤنٹ کر دی. تیرا پورا نام عمل نیکیوں سے خالی ہے, آج کے بعد سے کوئی ابر کا ٹکڑا تیرے سر پہ سایہ نہیں کرے گا, تیرے پورے نام عمل کو خالی کر دیا گیا نیک عمل سے, اب نئے سرے سے تو عبادت شروع کر. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری بہت کام آتی ہے.